السلام علیکم. Hey guys. اور بخاری شریف کا صفحہ نمبر 448. میری بات ختم جی. او سبحان اللہ. کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہوں جو مرزا جیلمی نے سامنے رکھی ہوئی ہے. ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. کیونکہ فتنہ جو ہے وہ جلدی سرایت کرتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں انجینئر صاحب کو. تے جدی ماں نے پیراں فقیراں کو دعاواں مانگ کے پتر لیا ہوندا ہے. وہ کہندا ہے جناب بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہا جے بابے شے کوئی نہیں تے گھروں باہر کیوں نہیں نکلدا؟ نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ. اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا, اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے. اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو, یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو, پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح جاتے ہو, بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھائی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. کیا ہے کبھی ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا, وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے اور پھر دھمکیاں لگاتے ہیں باہر نکل. بھائی میں نے باہر نہیں نکلنا, میں اندر بیٹھ کے وہ سارے کام کر رہا ہوں. ایک جنرل کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے بارڈر پہ خود لڑے. اس کا کام ہے تسلی سے پیچھے کمرے میں بیٹھے اور اپنی فوج کو لڑائے. اور میں تو اپنی فوج کو بھی نہیں لڑاتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی سوشل میڈیا پہ میری ویڈیوز ہی شیئر کریں, کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں اتنی تڑ نہیں ہے. قرآن و سنت آپ کو شیئر کروائیں. ٹھیک ہے, میں نے تو ایک فیصلہ کیا کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. تھوڑا ایسے نہیں رکھنا. جس نے غداری کی ہے لے دے جاؤں گا انہوں نے انشاءاللہ. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اسی اپنے نال کوئی گن نہیں لے کے. میں کہا بابے شاہ کوئی نہیں تے تخت بلقیس کون لے کے آیا؟ پھنس گیا سی ہے قرآن دا فیصلہ. تخت بلقیس کون لے کے آیا؟ تخت بلقیس لورو نہیں آیا. اچھا 4 مہینے دی مسافت دے اوتے سی سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت چاہیے, بلقیس باہر آ گئی ہے. اچھا تو کون لے کے آئے گا؟ جن نے کیا میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا قبل ان تقوم من مقامک, بس تسی اپنی جگہ تو کھڑے نہیں ہوگے تخت آ جائے گا. فرمایا بہ جائے تو بھی جلدی چاہیے. میرے کو تو ایسا دھک دھک ہو رہا ہے. تو پھر قال الذی عنده علم من الکتاب, جے کول علم دا ایک حصہ سی, ایک حصہ علم دے کل 72 حصے. اچھا یہ تے سبحان اللہ کہہ چھڈو. لبیک دا نعرہ لاؤ تے پرچہ ہوندا ہے, سبحان اللہ تے نہیں ہوندا. بے فکر رہو. اچھا تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ. توجہ جی, آپ نے فرمایا اس تو جلدی چاہیے تے ایک عالم کھڑا ہویا جے کول کچھ آیتاں دا علم سی, علم من الکتاب ایک حصہ سی. مولا علی کول تے 72 حصے. سبحان اللہ. یہ سارے اپنے زمانے دے باپا جانی جے. مولا پاک کول تے 72, وہ دیکھو ایک سی تے طاقت پتہ ہے کتنی. انہوں نے کہا میں لے کے آواں گا. 2500 میل دور ہے, تفسیراں پڑھو 2500 تے 4 مہینے دا سفر ہے. تے نال کہنے لگے حضور میں لے کے آواں گا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا تہاڈی اکھ کھل کے بند نہیں ہوئے گی, تخت پہلے ہاتھ ہو جائے گا. انہوں نے کہا حضور میں جانا بھی نہیں. یہ تے کہندے ولی تو پر بھی نہیں بنا سکتے. میں کہا سی کہ توں کیا داتا صاحب پر بنا دینا نہیں چھوڑا گا میں یہ تہاڈا کو بابا چھڈنا. بالکل ایک ایک بابا میں لمحہ پار لینا ہے. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو, بقول تمہارے تم تو کہتے ہو معرفت کی بات, یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, کوئی نہیں بچے گا. کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کوئی انہوں نے آیت رٹی ہے, او بھی تو انداز جانا 17ویں سپارے دا آخری رکوع دی پہلی آیت یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. بھائیو قریب ہو جاؤ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سارے کے سارے جمع ہو جائیں, مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. میں کہا اسی کہ تم کیا پرندہ کام کرتے ہیں. کیسا لگا میرا مذاق؟ ہم کہتے ہیں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہے, لیکن جو تخت بلقیس چشمے زدن میں لے آئے وہ ولی اللہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جو ایک ڈنڈا مارے, ایک ڈنڈا تے 12 چشمے جاری کر چھڑے, وہ کلیم اللہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور جو اس طرح ٹھوکر مارے مردے زندہ کر چھڑے, وہ عیسیٰ روح اللہ ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ, اور پتھر اور لوہا کاٹنے والی چھری جس کی گردن پر اثر نہ کر سکے, وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا. اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں, اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟
علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کرواتے ہیں. اور اگر نہ کروا سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے. یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے, تو پھر آپ نے سمجھ لینا کہ یہ صرف ان کے زبانی تاوے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی فل انجینئرنگ کروں گا اور پورے پلان کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم پہلا کوشچن بڑا کریٹیکل ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر اینگل سے اس فتنے کو دبایا جائے جو ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں لوگ پیش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ نکالتے ہیں اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. سیدنا سلیمان ابن داود علی نبینا و علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے, کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا, جس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا یروشلم میں, جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے, بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے, یروشلم بھی. اور وہ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 35 سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا. صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں, دیوار گریا, جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تو رات پکڑ کے اس کے سامنے یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ایک دیوار کے سامنے. اور یہ ہیکل سلیمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کریں, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنا لی تھی, اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں, اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. آ چکے یہ تخت بلقیس والا واقعہ, اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا, لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا, کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر, یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے. 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے. اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے, ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے, مجسمے بناتے تھے اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے. اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی, ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی, سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے, قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر, اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے, تو ان کا جسم یوں ہی رہا, کافی عرصے تک وہ رہا, اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا. تو ظاہر دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی, اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا. تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے. دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی. احادیث تو بہت موجود ہیں, لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑیں. اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے, اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے. غیبی خبر اللہ چیز ہے, وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی. یہ ہوتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے, انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم, ٹھیک ہے, تو ایسے تو نہیں ہوا. تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں, تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جس دا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تے انہوں نے پھکی ہوئی دیں. لکھ لعنت تیرے جمن